ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کیسے اتنا طاقتور ملک بنا۔ جی ہاں، دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد 1948 میں یہودیوں نے فلسطین کے علاقے پر ایک الگ یہودی ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 5,500 مربع میل پر بننے والی یہ اسرائیلی ریاست اگلی 5 دہائیوں میں ہمسایہ عرب ممالک سے متعدد جنگیں لڑنے کے بعد اس وقت اپنے اصل رقبے سے کہیں زیادہ رقبہ حاصل کر چکی ہے۔ ان جنگوں پر بہت سارے مالی اخراجات کرنے کے باوجود اسرائیل کا جی ڈی پی مسلسل اضافے کے ساتھ 481 ارب ڈالرز تھا، جو کہ سنگاپور، ملائیشیا اور پاکستان جیسے ممالک سے بھی کئی زیادہ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا سے بھی 5 گنا چھوٹی اس یہودی ریاست کی آبادی 93 لاکھ ہے۔ اسرائیل آج ہتھیاروں کا 10واں بڑا ایکسپورٹر ہے اور اسے دنیا کا 8واں طاقتور ملک بھی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے سے رقبے میں کئی بڑے ہمسایہ ملک سے جنگیں لڑنے اور مسلمانوں کی طرف سے معاشی بائیکاٹ اور قدرتی وسائل کی کمی کے باوجود اسرائیل کیسے اتنا طاقتور ملک بن گیا؟ ناظرین، اسرائیل کے قیام کے فوری بعد دنیا بھر سے بہت سی یہودی تنظیموں نے خود بھی اسرائیل کو مالی امداد فراہم کی۔ جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کی بحالی کے لیے علامتی معاوضے کے طور پر ویسٹ جرمنی نے اسرائیلی ریاست کو 1953 سے 1966 کے درمیان $845 ملین بھی دیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کی مالی مدد بھی کی، لیکن اسرائیل کی ترقی کا راز صرف امریکہ کا ساتھ اور مالی امداد نہیں، بلکہ وہ اسٹریٹجی تھی جس سے اس ملنے والی امداد کا استعمال کر کے انہوں نے دنیا میں ایک مضبوط مقام حاصل کر لیا، اور اسرائیل کو اسٹارٹ اپ نیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جو کسی نئے آئیڈیاز یا نئی پروڈکٹ کا متعارف کرواتا ہے۔ اس وقت اسرائیل پر کیپٹل سٹارٹ اپ پر دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، یعنی وہاں پر اس وقت تقریباً ہر 1500 لوگوں پر ایک نئی سٹارٹ اپ کمپنی موجود ہے۔ اتنی کم آبادی کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں سٹارٹ اپ کا آغاز یقیناً ایک حیرانی کی بات ہے۔ 1990 کی دہائی میں اسرائیلی حکومت نے جب یہ سوچا کہ اسرائیل کی کم آبادی کی وجہ سے ان کے بڑے پروجیکٹس کو اپنے ہی ملک میں مارکیٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یازما گورنمنٹ فنڈ کے نام سے ایک منصوبہ متعارف کروایا۔ اس اسکیم کے تحت اسرائیل نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو یہ پیشکش کی کہ یہ حکومتی پالیسی ایک گیم چینجر ثابت ہوئی، اور بہت سے غیر ملکی سرمایہ کاروں نے اسرائیلی سٹارٹ اپ میں بڑھ چڑھ کر انویسٹمنٹ کی۔ 1993 سے 1996 کے درمیان یازما فنڈ کے تحت تقریباً $250 ملین کی انویسٹمنٹ ہوئی۔ 2021 میں صرف ایک سال میں اسرائیلی سٹارٹ اپس نے ریکارڈ $25.6 ارب کی وینچر کیپٹل فنڈنگ حاصل کی۔ اس حساب سے اسرائیل کی فی کس سرمایہ کاری یعنی پر کیپٹل انویسٹمنٹ تقریباً $28,000 بنتی ہے، جبکہ 2021 میں ہی امریکہ کی فی کس سرمایہ کاری $1,000 رہی تھی، یعنی اسرائیل امریکہ سے 28 گنا زیادہ ہے۔ دوستو، اسرائیل کی ترقی کا ایک اور اہم راز ان کا ایجوکیشن سسٹم بھی ہے۔ پاکستان کے نظام تعلیم میں قابلیت کا پیمانہ عام طور پر نمبرز کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسرائیل کا نظام تعلیم اسٹوڈنٹس کی پریکٹیکل سکلز ڈیولپ کرنے پر فوکس کرتا ہے۔ اسرائیل میں کسی بھی پروجیکٹ کو اس بنیاد پر جانا جاتا ہے کہ ان کی ریئل لائف میں کیا اہمیت ہوگی، لہٰذا وہاں کے اسٹوڈنٹس پریکٹیکل مسائل جیسا کہ پانی کی قلت، ٹریفک مینجمنٹ، توانائی کا بحران اور طبی وسائل پر پروجیکٹس کرتے ہیں۔ اسرائیل کی 3 یونیورسٹیز کا شمار ایشیا کی ٹاپ 15 یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، جبکہ 2 اسرائیلی یونیورسٹیز دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز کی فہرست میں شامل ہیں۔ آج اسرائیل میں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز جیسا کہ فیس بک، ایمیزون، انٹل اور گوگل کے 300 سے زیادہ ریسرچ سینٹرز موجود ہیں، اور تحقیق کے شعبے میں اسرائیل کا کوئی ثانی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک اسرائیلی سائنسدان معدے کی شدید تکلیف کا شکار تھے۔ انہوں نے ایک ڈائجسٹیبل کیمرہ ایجاد کیا۔ اس کیمرے کو نگلنے سے معدے اور انتڑیوں کے ان حصوں کی تصاویر لینا بھی ممکن ہوا، جو اس سے پہلے کبھی امپاسبل تھا۔ اس پل کیم کو بنانے میں 20 سال لگے اور پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں نے اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا۔ جب 1948 میں اسرائیل کی اسٹیٹ کا اعلان کیا تو ان کی سرزمین کا تقریباً 60% حصہ شہروں سے دور ایک
ویران اور بنجر علاقے پر موجود تھا، لیکن اسرائیل کے بانی اور پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بین کو یقین تھا کہ اس بنجر زمین کو ایک ایسی زرخیز زمین میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جہاں پر یہودی آباد اور خوشحال ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی سائنسدانوں کی تب سے بنائی ہوئی کمپنی نیٹافم دنیا کے 110 ممالک میں ڈرپ اریگیشن سے متعلق اپنی خدمات انجام دیتی ہے۔ زراعت اور آب پاشی کے جدید ترین نظام کی بدولت اسرائیل پورے عرب خطے کا واحد ملک ہے جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پانی موجود ہے۔ 1969 میں حکومت نے ایک یونیورسٹی قائم کی جس کا نام نیگو یونیورسٹی رکھا گیا۔ 1973 میں ڈیوڈ بین کی وفات کے بعد اس یونیورسٹی کو سرکاری طور پر بین گوریون یونیورسٹی آف نیگو کا نام دے دیا گیا۔ صحراؤں میں زراعت اور پانی سے متعلق تحقیق کے میدان میں اس یونیورسٹی کا شمار دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ہوتا ہے، بلکہ اس جدید ٹیکنالوجی کو اپنے ملک میں جا کر رائج بھی کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ اسرائیل اپنے ہی ہمسایہ ملک کے ساتھ جنگیں بھی لڑ چکا ہے۔ جنگ لڑنے کے لیے بہت سے اسلحہ اور مالی مسائل بھی درکار ہوتے ہیں، لہٰذا اسرائیل نے دوسرے ممالک سے بھاری رقم کے عوض اسلحہ خریدنے کی بجائے اپنے ہی ملک میں بڑے پیمانے پر اسلحہ بنانے کی فیکٹریز لگائیں، اور اسرائیل نے اپنی بقا کے لیے اسلحہ سازی اور ڈیفنس ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی کی اور جدید ترین اسلحہ اور جنگی ٹیکنالوجی متعارف کروائی۔ جنگ اور بارڈر کشیدگی کے بعد اسرائیل پر ہمسایہ ممالک کی طرف سے اکثر میزائل پھینکے جاتے ہیں، اس لیے امریکہ کی مدد سے آئرن ڈوم نامی ایک جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل نے تیار کیا ہے۔ 2011 میں متعارف کروایا گیا یہ ایئر ڈیفنس سسٹم دنیا کے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹمز میں سے ایک ہے اور اس کی ایکوریسی تقریباً 90% سے بھی زیادہ ہے۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسرائیل نہ صرف اپنی جنگی ضروریات کے لیے خود کفیل ہو گیا ہے، ان تمام وجوہات کی بنیاد پر اسرائیل ایک مضبوط معاشی اور دفاعی طاقت بن چکا ہے۔ اسرائیل نے مشکل حالات، جنگوں اور قدرتی وسائل کی کمی کے باوجود جس تیزی سے ترقی کی، اس کی مثال ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔